چند عصری رجحانات اور اسلامی ہدایات۔ پروفیسر وسیم احمد۔ رب العالمین کا نظام ربوبیت۔ رب العالمین کے نظام ربوبیت کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا صراط مستقیم پر آنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ نظام ربوبیت کو سمجھے بغیر صراط مستقیم کی سمجھ پیدا ہونا مشکل ہے۔ ہمارا رب رب العالمین ہے۔ اس کی ربوبیت کی نشانیاں کائنات کے نظام میں تھوڑے سے غور و فکر کے بعد سامنے آنے لگتی ہیں، اور ہر انسان حسب استطاعت اور توفیق ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ غور و فکر کا علمی سائنسی انداز جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ نشانیاں اور واضح ہوتی ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف و آفاق سے دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ کیا تمہارا رب اس اعتبار سے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اسی سے انسان کی ہدایت کے سلسلے میں اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ آیت قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے۔ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو وسعت و ہمگیری ہے، اس کا پورا احاطہ کرنے کے لیے انسان کا علم و فہم محدود ہے، لیکن قرآن میں اس ربوبیت کو انسانی فہم و حدود کے مطابق بہت مؤثر انداز میں کہیں مختصر اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ رب العالمین کون ہے، تو حضرت موسیٰ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن کے الفاظ میں، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ پھر ارشاد ہوا، قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ پھر موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد مزید وضاحت کی، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ یہ فرعون کو اللہ رب العزت کے نظام ربوبیت کو سمجھ کر اس میں شامل ہو جانے کی دعوت تھی، لیکن وہ اپنے کبر کی گمراہیوں میں ہی ٹھوکریں کھاتا رہا اور بالآخر نامراد و برباد ہوا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ان آیات کے مفہوم کو پوری طرح سمجھنے کے لیے رب کے معنی کی وسعت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ رب کے معنی ہیں پروردگار، مربی، مالک، آقا، سردار، نگراں، منتظم۔ کسی چیز کا رب ہونے میں اس کو ٹھیک کرنا، ٹھیک رکھنا، اسے مضبوط کرنا اور محفوظ رکھنا بھی شامل ہے۔ اس طرح اس میں مخلوق کو اس کے لیے طے شدہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں اس کی حفاظت اور عافیت ہے۔ سورہ الفاتحہ میں صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا اہدنا الصراط المستقیم شامل ہے۔ جس طرح دنیا میں آفاق النفس کا سارا نظام رب العالمین کی ربوبیت کا مظہر ہے، اسی طرح آخرت کا نظام بھی اسی کی ربوبیت کا مظہر ہوگا۔ لیکن جو لوگ کبر و شرک کی گمراہیوں میں پڑے ہوں، وہ اسی میں پڑے رہنا چاہتے ہوں، وہ اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی واضح نشانیوں کے باوجود نہ انہیں سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت اور اس میں نظام و ربوبیت کو سمجھنا اور دشوار ہو جاتا ہے،
اور آخری دم تک کبر و بغاوت کا ہی مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں رب العالمین کی رحمتوں سے دور ہو کر عذاب میں گر جانا کیا بعید ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات واقعی ہے؟ کہہ دو کہ ہاں، میرے رب کی قسم یہ شدنی ہے اور تم قابو سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ ہمارا رب کریم رب العالمین ہے۔ آسمان کے سارے ستاروں، سیاروں، سیارچوں کو ان کے مدار میں قائم کرنا اس کی شان کریمی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنے مدار میں قائم نہ رہے اور اللہ کی متعین کردہ حدود سے نکل جائے تو تباہی کا باعث بن جائے۔ یہی بات زمینی مخلوقات کے بارے میں بھی صحیح ہے کہ رب کریم نے سب کو مجموعی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے معین اور مفید بنا کر مسخر کر رکھا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کے دیے ہوئے کام میں اس طرح لگی ہوئی ہے کہ اس سے ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کر سکتی، اور اسی فرما برداری کو قرآن کریم میں سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان۔ انسانی وجود میں بھی خاص کر وہ اعضاء جن کے دائرۂ عمل میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، رب کریم کے سامنے سجدے میں ہیں، یعنی خالص اسی کے احکام کے پابند ہیں۔ انسان کا اختیار تو صرف آزمائش کے تحت اسے ملی ہوئی ارادہ و اختیار کی نہایت محدود آزادی ہی میں چلتا ہے۔ یہ سارے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے قانون کے تحت اس کی دی ہوئی حدود کے اندر مسخر ہیں۔ مثلا انسان کے اندرونی اعضاء، دل، جگر، معدہ، دوران خون، دیکھنے سننے کی صلاحیتوں کے اندرونی نظام وغیرہ، اور جب تک اللہ کو منظور ہے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے کام سے اللہ ہی کی متعین کردہ کسی حد تک اس وقت تجاوز کرتے ہیں جب رب کریم کو انسان کی بیماری وغیرہ جیسی کوئی آزمائش منظور ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 155۔ یہ آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے اور انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ رب کریم کی ربوبیت کے نظام میں کائنات کی ساری چیزوں کا اپنے رب کے سامنے سجدے میں رہنا اہمیت کا حامل ہے۔ ہر ایک رب کریم کے حکم کا پابند ہو کر ایک دوسرے کے کاموں میں معاون اور مددگار بھی بنتا ہے۔ مثلا پہاڑوں کا اپنی جگہ پر جمے رہنا اپنے رب کے حکم سے ہے۔ بظاہر یہی رب کریم کو ان کا سجدہ ہے۔ ان کا اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہنا زمین کے اوپری فرش کو اپنی جگہ پر جمائے رکھتا ہے۔ زمین کے اندرونی مادے کی حرکت کی وجہ سے اس کا اوپری فرش ہلنے یا لڑھکنے سے بچا رہتا ہے، اور اپنے رب کے حکم سے اپنے اوپر رہنے بسنے والوں کے لیے سکون و اطمینان کا باعث بنا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف کئی جگہ متوجہ کیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 15، سورہ انبیاء آیت نمبر 31، سورہ لقمان آیت نمبر 10، سورہ قاف آیت نمبر 7 وغیرہ۔ ارشاد ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ۔ طبقات الارض سے متعلق تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اندرونی پگھلے ہوئے مادے کی حرکت کی وجہ سے اوپری فرش پر بھی حرکت کا زبردست دباؤ پڑتا ہے، جسے اپنی جگہ پر جمے ہوئے پہاڑوں کی زمین کے اندر پھیلی ہوئی جڑیں چٹانیں تھامے رکھتی ہیں۔ اگر اس دباؤ کی وجہ سے کسی پہاڑ کی زمین کی گہرائی میں پھیلی ہوئی کسی چٹان میں جنبش ہو جاتی ہے
تو اس کا اثر زلزلے یا آتش فشاں وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو کر تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اور بندوں کی آزمائش اور یاد دہانی کی مصلحت سے کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے۔ اسی طرح اپنی جگہ پر جمے ہوئے پہاڑ مسافروں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جس کا احساس پہاڑی علاقوں میں چلنے والے مسافروں کو بخوبی ہوتا ہے۔ بادلوں سے بوجھل ہواؤں کو اوپر کی جانب پھیر کر بارش کے لیے سازگار بنتے ہیں، ہواؤں کے رخ کو مناسب انداز میں پھیرتے ہیں، سردیوں میں بارش کے پانی کو برف کی صورت میں اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، جو گرمیوں میں مناسب مقدار میں پگھل کر میدانی علاقوں میں پہنچتا ہے اور بے شمار فوائد کا باعث بنتا ہے۔ یہ بظاہر بے حس و حرکت کھڑے ہوئے لیکن رب العالمین کو سجدہ کرتے ہوئے پہاڑوں کے کچھ آثار و فوائد ہیں۔ یہی حال ساری مخلوقات کا ہے کہ وہ سب اپنے دائرۂ عمل میں اسی طرح مصروف ہیں جس طرح رب کریم نے انہیں لگا دیا ہے، جیسا کہ سورہ الحج آیت نمبر 18، سورہ لقمان آیت نمبر 20 وغیرہ قرآنی آیات میں بیان ہوا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ انسانوں کو بھی اسی نہج پر پیدا کر سکتا تھا کہ کوئی بھی اس کی مقرر کردہ فرما برداری سے نہ ہٹ سکتا، جیسا کہ ارشاد ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کو فرما بردار ہی بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سورہ الانعام آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اس نے انسان کو دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اپنے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ان میں غور و فکر کر کے اللہ کا شکر گزار و فرما بردار بن جائے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو بخشی، تم بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف دیکھنے، سننے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر ہی اپنی عنایات کا سلسلہ بند نہیں کیا، بلکہ ان کی ہدایات اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم فرمایا اور کتابیں نازل فرمائیں۔ آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے ہر حصے میں نبی اور رسول آئے اور اپنے اپنے علاقے اور زمانے کے اعتبار سے انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا تقاضا تھا جو اس نے پورا کیا۔ ہر زمانے کے لیے نبی کا دکھایا ہوا راستہ ہی رب العالمین کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر نجات کا کوئی راستہ نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے
صراط مستقیم کو اختیار کر کے ہی رب العالمین کا شکر ادا ہو سکتا ہے اور اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس حقیقت کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لانے والے جادوگروں سے بھی ہوا۔ جب انہیں ایمان کی توفیق ملی اور صراط مستقیم سمجھ میں آ گئی تو فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ پھر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے، وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ وہ آمنا برب العالمین کہہ کر ہی نہیں رکے بلکہ آگے رب موسیٰ و ہارون بھی کہا، کیونکہ اس زمانے میں رب العالمین نے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہی نبی کی حیثیت سے بھیجا تھا۔